اسی لیے بندہ بننے کے لیے تو بھیجا ہے تمہیں، ورنہ تو تم نے تو بھائی ازل میں ہی کہہ دیا تھا جب اس نے کہا الست بربکم، تم نے کہا کالو بلا، اب تو سارا جھگڑا ختم ہو گیا بھائی، اب کیا جھگڑا رہ گیا؟ تم نے کہا، اس نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم نے کہا کیوں نہیں؟ تو اقرار انکار ختم سارے۔ اب اس نے یہاں بھیجا ایک شہر لگا کر، تو آزمائش ربنی چاہیے کہ اب میں اس کو ایک شہر میں ڈال کے، ابھی تو یہاں تو یہ سے مجھے دیکھ رہا ہے نا، جلوہ میرا دیکھ رہا ہے، تجلی اس پہ ہو رہی ہے، تو اس پہ حجاب ڈال دوں، حجاب ڈالنے کے بعد پوچھوں اس سے، پھر بھیج دیا دنیا میں۔ اب دنیا کو ایک فریب عظیم بنا دیا، دنیا ایک شہر عظیم ہے، اور شہر بمانے فریب کے ہیں، اور یہاں کی چمک دمک کی سمجھ دے دی۔ تو اسی طریقے سے تمہیں دارالامتحان میں ڈال کے تمہارے سے امتحان لے رہا ہے کہ تم نے مجھ سے وہاں تو کہہ دیا تھا، یہاں کہو، احسان کر رہا ہے، کتاب بھی دے ڈال دیا تم امتحان میں۔ اب امتحان میں ڈالنے کے بعد، کیونکہ انسان جو ہے نا، اس کی ایک صفت ہے نسیان، کہ یہ نسیان میں پڑ جاتا ہے، تو اس نے پھر یاد دلانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش اپنے نبی بھی بھیجے، اور کتابیں بھی بھیجی ساتھ میں کہ جاؤ انہیں یاد دلاتے رہو تاکہ یہ امتحان میں پاس ہو جائیں، اور پھر فیل ہو جاؤ۔ اس کی چاہت پاس کرنی ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاس ہو، وہ چاہتا ہی پاس کرنا تھا، ورنہ وہ اتنا سب بکھیڑا کیوں کرتا؟ یہاں پہچان کرائی اپنی، مجھے پہچان لیا دوبارہ، اور دیکھیے تجھے بتا بھی رہا ہے میری پہچان کیسی ہے، تجھے ہاتھ میں کتاب بھی ہے، یہ کتاب جو ہے یہ الفاظ نہیں ہے، یہ ٹوٹل نور ہے۔ مگر یہ نور تیری سمجھ میں جب آتا ہے جب تیرے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ نور کو نور سے دیکھا جا سکتا ہے، ویسے نہیں، پھر اس کا ایک ایک حرف الگ الگ کھل جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل فرماتے کہ الف لام میم، آپ فرماتے میں نے سمجھ لیا، نور تھا، کیونکہ کلام تمام نور ہے، اور اسی سے تیرے اندر تو نور لیتا ہے، جب تو اسی کی تکرار کرتا ہے، اسی اسم کی، اس کی آیت کی، اس کی صورت کی جو تکرار کرتا ہے، تو تیری ظلمت کم ہوتی ہے، تیرا نورانیت بڑھتی ہے، اور جب وہ نورانیت ایک اس لیول پر آ جاتی ہے کہ جب تیرے اندر نور پیدا ہونے لگتا ہے، تو کیوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیوں کہ جب اس کلام کے نور کو تم اپنے نور سے دیکھنے لگتے ہو، وہ جو تم نے کلام کے ذریعے حاصل کیا ہوتا ہے، اس لیے ذکر کی کثرت کا حکم آیا کہ تم کثرت سے اس کا نام لو، ذکر کرو تاکہ تم میں نور پیدا ہو۔ اب جب کثرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں اور نور پیدا ہوتا ہے، تو اس نور سے اس نور کو سمجھتے ہیں، اب جب اس نور کو اس نور سے سمجھتے ہو تو پھر کلام پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے
لفظ طرح کا آیا ہے سوکل عذاب تھوڑا برسا کہ طرح کا مقصد معلوم ہونا نہیں، اللہ سبحان اللہ دیکھنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا سلوک کیا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. اب دیکھو آپ ہو، آپ یہاں آئے، آپ نے سب کچھ دیکھا ہے کہ بھئی یہاں الماری ہے، الماری میں کتابیں، یہاں گھڑی ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، آپ نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سے تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کمرہ دیکھا ہے، آپ کہو گے ہاں دیکھا ہے. لیکن ایک آدمی ہے جس نے نہیں دیکھا، آپ اس کو سب بتاؤ کہ اس میں الماری بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے، تو آپ اس سے کہو گے کہ تو نے دیکھا؟ اس کو کہو گے تجھے معلوم ہے نا؟ اگر رب بتاتا تو کہتا معلوم ہے. رب معلوم کا نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے، رب کہہ رہا ہے آپ نے دیکھا. اب بات واقعہ 5000 سال پہلے کا ہے آپ کی ظاہری پیدائش سے، لیکن نہیں، جب وہ آیتیں اتر رہی تھی تو اس نور میں آپ سب دیکھ رہے تھے. کیوں؟ کہ آپ بھی نور تھے، تو نور نور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا. تو اب ان سے تو کہا جا سکتا تھا کہ آپ نے نہیں دیکھا کیا، یعنی کہ آپ تو دیکھ رہے تھے نا، آپ نے دیکھا ہے سب. اس لیے رب کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے. کیوں؟ کہ اس نور میں ماضی، حال، مستقبل ایک جیسا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں کے نام معلوم ہے جو سب جہنم میں جائیں گے، اور ان کے بھی نام معلوم ہے جو جنت میں جائیں گے. آپ شکلوں سے اور ناموں سے جانتے تھے ان لوگوں کو، اب جہنم میں جانے والے کیا کم لوگ ہیں؟ یا جنت میں جانے والے کم لوگ تھے؟ لیکن جہاں رب جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے سب کی لسٹ آپ کے سامنے ہوتی ہے، اور جہاں جنتیوں کا ذکر کرتا ہے سب کی لسٹ آپ کے سامنے ہوتی ہے. یہاں پر علم غیب کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ تو جھگڑا ہی بیکار ہے کہ غیب تھا یا نہیں تھا. غیب کا مسئلہ نہیں رہا. غیب تو عام بندوں کے لیے ہے، اور رب سے کیا غیب ہے جو رب غیب جانتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ رب غیب جانتا ہے تو یہ رب پہ بہتان ہے، کیونکہ جو جس سے کوئی چیز غیب نہیں ہے اس کو غیب کا جاننے والا کہہ دو، جو اس کی صفت ہی نہیں ہے. جاننا تو لا علمی کی طرف ہے، وہ تو تخلیق کی ان نے، تو وہ کیا جانتا ہے؟ اس سے کوئی چیز غیب نہیں ہے. غیب تو بندے کا مسئلہ ہے، رب کا تھوڑی. اور رب نے جن کے اندر نور اتار دیا، جو نور کے تھے، ان سے غیب کیسا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ سے غیب نہیں ہے کوئی چیز، نہ آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اللہ کا علم آپ کے آگے غیب ہے، مگر خلق کا علم آپ کے آگے غیب نہیں ہے. خلق ہے ہی آپ کی کثرت، تو جو آپ ہی کی کثرت ہے وہ آپ سے غیب کیسے؟ تو یہ جاہلوں کے سوال جواب ہیں.
وہ اسی لیے کیوں ہے کہ وہ راز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہیں، آپ کی حقیقت سے واقف ہیں۔